ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ابھی ذہن میں ایک کہانی ذہن میں آئی کہ وہ آپ نے بچپن میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ ایک بطخ تھی جو انڈا دیتی تھی، سونے کا انڈا دیتی تھی، روزانہ ایک انڈا دیتی تھی، اور وہ جن صاحب کے گھر میں وہ بطخ تھی تو وہ ایک انڈے سے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ میں اس کو سارے ہی انڈے ایک ساتھ نکال لوں۔ تو وہ کہانی میں ایک میسج ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح بہت سی ایسی بچوں کی سٹوریز، اور یہ جیسے ہمارے ٹیلز ہیں، فیبلز ہیں، جانوروں کی مدد سے کچھ حکایات پیدا ہوئیں، نظمیں ہیں۔ ہمارے ایک بڑے شاعر تھے نذیر اکبر آبادی، انہوں نے تو کئی نظموں میں اس کو موضوع بنایا، اور ایک نظم میں تو خصوصی موضوع بنایا، پیسہ نامہ۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، ابھی اس کا میں ذکر نہیں کر رہا۔ تو پیسہ نامہ، پھر لیکن ان کی جو دوسری نظمیں ہیں، آدمی نامہ اور دوسری نظمیں، ان میں بھی اس پہ موضوع انہوں نے بنایا، اور ہمارے دوسرے لوگوں نے بھی اس پہ بڑی بات کی۔ اور بہرحال یہ ایک موضوع ہماری حکایات میں زندہ رہا، اور میں جیسے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ موضوع تمام تہذیبوں میں زیر بحث رہا کہ انسان ہونے کا مطلب اور انسان ہونے کا معنی اور انسان کا اصل مقام کیا ہے، اور انسان کو اس کے اصل مقام سے گرانے والی سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ کون سا ہے۔ اور اس کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے ہر عہد کے سمجھدار آدمی کا جیسے اس میں ایک اجماع یا ایک کنسنسس ہو۔ یہ بات انبیاء علیہ السلام نے تو جس کلیئرٹی کے ساتھ بیان کی ہے، اس کلیئرٹی کے ساتھ تو پہلے بیان ہی نہیں ہوئی، لیکن اس کا کچھ سینس ہر عہد میں کچھ نہ کچھ موجود رہا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، پچھلی صدی میں کچھ مشہور نظمیں، یعنی منی کے نام سے بڑی مشہور نظم کہی گئی، جس میں کس طرح سے پیسہ انسان کے تعلق اور انسانوں سے تعلق جو ہے وہ دشوار بناتا ہے۔ اسی طرح ایک نظم کہی گئی ویلاسٹی آف منی۔ یہ لٹریچر پروڈیوس ہوا جس میں اس پہ بات ہوئی، ٹالسٹوائے کی سٹوریز کے اندر اس پہ بات ہوئی، گاندھی جی کے اپنے تصورات میں اس پہ بات ہوئی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام کا موضوع ہے، یہ تمام تہذیبوں کا، یعنی ہر عہد اور ہر تہذیب کا سمجھدار آدمی جب غور کرتا ہے اپنے اوپر اور اپنی زندگی کی معنویت اور مقصدیت کے اوپر، تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میری پرواز کو پست رکھنے کا سب سے بڑا جو فیکٹر ہے، اور میری نفسیات پر بری طرح سوار ہو جانے، میرے اعصاب پر، میری نفسیات پر بری طرح سے مسلط ہونے والا جو فیکٹر ہے، وہ سنگل فیکٹر اگر ہم اسے کہیں تو وہ پیسہ ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت اور بنیاد درست نہ ہوئی تو ہم کوئی بامانی اور بڑا کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ کنسنسس بہت سے لوگوں کا ہے۔ ایک 19ویں صدی کا ایک بہت سے حوالوں سے وہ آدمی اچھا ہے، میں اس کا نام لے لیتا ہوں، ہنری ڈیوڈ تھوریو۔ یہ رالف والڈو ایمرسن کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق رہا۔ یہ ایک فلاسفر ہے، اس کا ایک بہت مشہور قول، A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone. A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone. یعنی کوئی انسان اتنا ہی مالدار اور اتنا ہی امیر ہے جتنا وہ چیزوں کو چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جتنی زیادہ چیزوں کے بغیر اپنے آپ کو جیسے وہ کہہ سکتا ہے I have enough، بلکہ اگر میں اس کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کروں کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جو بہت آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے تو آپ امیر آدمی ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ غریب آدمی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس بلینز ہیں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ I have enough تو آپ غریب آدمی ہیں۔ اور آپ کے پاس 2-4 روپے ہیں، 10 روپے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ I have enough. The person who is able to express say it confidently، یعنی بالکل یقین کے ساتھ، میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لیے کافی ہے،
وہ دنیا کا امیر آدمی ہے. اور اگر ہمارے ملک کے سیاستدان اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں اور جو دنیا کے بڑے امیر لوگ ہیں، اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے یا وہ نہیں سمجھتے تو وہ غریب لوگ ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں وہ امیر لوگ ہیں. لیکن میں نے ہنری ڈیوڈ تھوریو کا ذکر کیا یا میں نے اور لوگوں کا ایک جیسے ذکر کیا، تو مقصد میرا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو اپنی نفسیات کا جائزہ لے گا، اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے مزاج، اپنی پسند ناپسند، ترجیحات، اپنی زندگی کی تگ و دو، اپنی زندگی کی ڈائریکشن، اپنی زندگی کی اسٹرگل، اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی کی معنویت تلاش کرے گا کہ میری زندگی کا کیا معنی ہے، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، مطلب میری لائف کی کوئی معنویت ہے یا نہیں ہے، مطلب تو جو بھی انسان اس پہ غور کرے گا تو وہ جس چیز کو فوری طور پر ریئلائز کرے گا وہ ایک فیکٹر ہے، اور وہ منی کا فیکٹر ہے. اب عہد حاضر میں یہ مسئلہ اتنا شدت سے پیدا ہوا ہے، اور اس میں عہد جدید کو ایک خصوصیت حاصل ہو گئی ہے. مطلب اس سے پہلے یہ مسئلہ، اگر میں یہ کہوں